اللهم كن لوليك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وأرضعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تكن أهله يا فاطمة أغيثيني بحق خاتم الأئمة عليه السلام أن تصلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات أستغفر الله ربي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله أفوض أمري إلى الله إن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهبهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفداء ولعنة من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن إنا أنزلناه في ليلة القدر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایام فاطمیہ ایام اللہ ہیں، قیامت کے دن اللہ کے دن ہیں۔ بی بی اتنی عزت دار ہے جو دن جن دنوں میں بطول کا ذکر ہو اللہ فرماتے ہیں جس وقت میں مخدومہ کی یاد ہو اللہ فرماتے ہیں میرا وقت ہے
اور مجالس فاطمیہ وہ مجلسیں ہیں کہ جس مجلس میں ذکر بطول کا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا یہ معظمہ اللہ کی وہ کنیز ہیں ایسی کہ اس کا ذکر خالص اللہ کا ذکر ہے۔ مجالس فاطمیہ ایسی اللہ کی عبادت ہے کہ جس عبادت کے سائے میں اللہ نے تمام عبادتیں بچائی۔ مجالس فاطمیہ وہ نظام خدا ہے، امتحان فاطمیہ وہ اللہ کا نظام ہے جس کے صدقے میں اللہ نے اپنے سارے نظام بچائے ہوئے۔ وہ نظام اسلام ہو، وہ نظام مجلس، وہ نظام شریعت ہو، وہ اسی سے بچا ہوا ہے۔ نہیں تو نہیں لگ رہا یہ مطلب، ایک طرف اسلام ہو دوسری طرف بی بی دو عالم کی مجلس ہو۔ خدا کہتے ہی اسے ہیں جو اپنوں کے ذکر سے اپنا ذکر بچائے۔ قدرت خدا کی ہے، خدا اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں، میں وہ اللہ ہوں، وہ اللہ ہوں جو اپنی کنیز کے ذکر سے نظام کو بچاتا ہے۔ خدا نے مولا توفیق کلمات مجالس ادا کے بارے میں کہے ہیں، پوری دنیا میں گئے ہیں، ان میں سے ایک دو جملے میں نے ہدیہ کیے ہیں۔ بی بی کی جو مجلسیں پڑھ رہا ہوں ایک دو جملے کہتا ہوں، ویسے تو دل چاہتا ہے پس مجلس، اور یہ وہ جملے ہیں جو اس بی بی نے عطا کیے ہیں، میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ مجالس ادائے فاطمی وہ نظام الہی ہے جس سے نظام شمس و قمر بھی بچا ہوا ہے، جس سے نظام تقویم بھی بچا ہوا ہے، نظام تشریح بھی بچا ہوا ہے، جس سے تمام اللہ کے وہ نظام جس سے بندے اپنے مقصد تک پہنچ رہے ہیں۔ اگر آج مجالس فاطمی نہ ہوں، توجہ کیجئے گا، اگر آج مجالس فاطمی نہ ہوں، نہ کسی کو کلمہ یاد رہے گا نہ قرآن یاد۔ کیوں؟ یہ وہ معظمہ ہے، توجہ کیجئے گا، یہ وہ معظمہ ہے جو نبی نہ ہو کر نبوت بچانے والی، بی بی نہ ہوتی نہ نبوت رہتی نہ امامت۔ اللہ مولا آپ کو نور معظمہ مزید، ایک وقت ہے اتنا ہی آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ سورہ مبارکہ قدر پڑھیے، قدر کا معنی ذہن ہے، نہایت ہے، قدر و منزلت، یہ سورہ کا نام قدر و منزلت ہے۔ آج بتانا چاہتا ہوں اس سورہ کو قدر و منزلت کہاں سے ملی، قدر و منزلت کہاں سے ملی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کون سا مومن ہے جس کو سورہ مبارکہ قدر نہ آتی ہو، حرکات بہت زیادہ ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک لفظ پہ تھوڑا بولنا چاہتا ہوں، وہ بھی تھوڑا سا جتنا سماعت فرما سکیں گے، اور وقت مجھے اجازت ہے۔ ہم نے نازل کیا قرآن کو لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا قرآن کو لیلۃ القدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ صحیح کیا ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
ایک رات ہے، ایک رات ہے جو 1000 مہینے کے برابر نہیں، افضل لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں، قدر والی رات میں، منزلت والی رات میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، جناب روح بھی نازل ہوتے ہیں۔ بس معلوم فرشتے کوئی اور ہیں، روح کوئی اور نازل ہوتے تھے، کیا لے کر آتے ہیں؟ سلام حتی مطلع الفجر، نقطہ طلوع فجر تک اللہ سے سلام آتے ہیں۔ یہ میں نے ترجمہ کیا کہ آپ کے ذہن حاضر ہو جائیں۔ لیلۃ القدر پہ تھوڑا سا، تو وہی رات ہے جس کو تم جانتے ہو ہر سال میں ماہ مبارک رمضان میں آتی ہے، اس میں ہم تم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ رحمت حاصل، زیادہ اپنے مالک سے نعمتیں کر لو۔ آپ کو قرآن فہمی کا آسان طریقہ مل جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ جو چیز بھی دنیا میں ہو نا، فقط وہ نہیں ہوتی، اللہ نے اس سے پیچھے ایک اور حقیقت نورانیہ بھی رکھی ہے۔ یہ دنیا میں ایک ظہور ہوتا ہے، علم والے بنو، علمی باتوں پر بولو گے نا، پھر بندے کو لطف آتا ہے کہ علمی باتیں سنائیں۔ کہتے ہیں قبلہ، آپ ہمیں کہتے ہیں پڑھو، وہاں ہم جاتے ہیں، لوگ تو علم سنتے ہی نہیں۔ میں انہیں عرض کیا کرتا ہوں، تمہیں سنانا آتا ہو تو سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پر میں نے تمہاری فیورنگ کی کرتا ہوں کہ تم بھی اپنا مزاج علمی بناؤ۔ علم کے ساتھ جب عرفان ملتا ہے تو فرشتے تمہیں چومنے آئے۔ بس توجہ کرو، کچھ عرض کرو، یہ کوئی تھوڑی بات تو نہیں میں نے آپ کو عرض کی کہ آپ نے ایک لاپرواہی میں سر مبارک، اس کی حقیقت عالم انوار میں اللہ کے پاس، اور اس کا قانون اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ آیت یاد کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن مِّن شَيْءٍ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، کوئی شَيْءٍ مِّن شَيْءٍ، کوئی شے نہیں ہے۔ اب جو چیز بھی آپ کے ذہن میں شے ہو، یہ لفظ اس کو شامل ہے۔ وہ ریت کے ذرہ سے لے کر فلک الافلاک تک، وہ چاند ہو، وہ سورج ہو، وہ کہکشائیں ہوں، وہ دنیا کی شے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم نے جس کو بھی مگر اندنا، اللہ فرما رہے ہیں ہمارے پاس خزائن، ہمارے پاس اس شے کے خزائن، ایک خزینہ نہیں، کئی خزانے ہیں۔ بہت سارے خزانے ہیں، تو اللہ میاں پھر وَمَا نُنَزِّلُهُ، ہم اس شے کو تنزیل نہیں دیتے۔ تو علماء بیٹھے اور لطف لو اس ترجمے، وَمَا نُنَزِّلُهُ، تنزیل کی بات ہے نا، ہم اس کو تنزیل نہیں دیتے۔ تنزیل سمجھتے ہو کسی کا نازل کرنا، اس کے مقابلے میں ہے انزال، کوئی بولے یا نہ بولے، فضلاء کا بولنا لازم ہے۔ تنزیل ہے آہستہ آہستہ نازل ہونا، انزال اللہ ایک شے کو یکدم نازل ہونا۔ اب تو چلو لفظ تنزیل پر ایک مطلب دے دیں،
آج کیا ہے مطلب دے دوں، قرآن کے بارے میں انزال بھی ہے تنزیل بھی ہے، قرآن کے بارے میں انزال بھی ہے تنزیل بھی ہے، یعنی قرآن کے دو نزول ہیں، ایک نزول وہ ہے جو یکدم نازل ہوا، قرآن وہ ہے جو تنزیل ہوا۔ کئی غور فرما لیا، سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں آہستہ آہستہ نہیں یکدم نازل کیا۔ نور معرفت اور عطا فرمائے، یکدم نازل کیا۔ اور اشیاء جو جہان کی ہیں ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، ان اشیاء کو ہم نے آہستہ آہستہ نازل کیا۔ قرآن لیلۃ القدر میں ہوا اور اس کے بعد 23 سال میں رسول پر علیہ قرآن ہم نے تنزیل کیا، قرآن کو آہستہ آہستہ بس شان نبی سنتے ہو مجھ سے، پیغمبر پر ایک مرتبہ یکدم آہستہ آہستہ نازل ہوا، بندہ جاہل نہ بن جائے، میرا نبی نہیں جانتا تھا، وہ جانتا پہلے تھا، اس کے لیے پہلے نازل ہو گیا، یہ تیرے لیے نازل ہوگا۔ اچھا آپ سے میں پوچھتا ہوں، کسی چیز کو آپ یکدم نازل کسی چیز میں ڈالیں اور کسی چیز میں آہستہ آہستہ ڈالیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ میزان کیا ہے؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جس چیز یکدم ڈالتے ہیں وہ اتنا وسیع ہوتا ہے کر لیتا ہے، برداشت کرتا ہے، کوئی لفظ پر چھلکتا نہیں ہے، اور جو ظرف چھوٹا ہو اس میں آپ ڈالیں، ڈر ہوتا ہے کہیں برداشت نہ کرے اور چھلک جائے۔ پر نازل ہوا میرا نبی اتنا وسیع تھا، اللہ نے پورا قرآن اس میں نازل کر دیا۔ نازل فرمایا یہ رسول کے لیے نہیں تھا، یہ تمہارے لیے تھا کہ تم یکدم برداشت نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ بھائی، تم یکدم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر نبی کا اور حق سمجھ میں آ گیا، وہ پورے قرآن کو یکدم لے سکتا ہے، اور ہم ایک آیت کو بھی ایک مرتبہ نہیں لے سکتے۔ جو ایک آیت برداشت نہ کر سکے وہ نبی جیسا ہوگا۔ پہنچ گئی بات؟ چلنا تھا یہ مطلب اگر بیٹھ جاؤ تو پھر آج مجلس اسی پر چلی جائے گی، میں آگے بڑھ رہا ہوں، تو بس یہ قانون ذہن میں رکھنا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، جو شے بھی یہاں پر ہے تنزیل کرتے ہیں آہستہ آہستہ، کتنی؟ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، ایک مقدار معین محدود۔ بس معلوم ہوا خزائن کا، اور یہاں دنیا حدود ہے، جو خزائن میں ہے وہ لامحدود ہے۔ دنیا میں ہے وہ محدود ہے، اور جو خزائن میں ہے وہ لامحدود ہے۔ تو معرفت کا زینہ دیتا جاؤں نا، تو کسی ماں بندے نے آ کر پوچھا تو میرے مولا سے وہ اللہ کے خزائن ہیں کیا؟ فرماتے ہیں نحن خزائن جو ہے جن میں لامحدود موجود ہے، وہاں سے اللہ محدود
ہے تو جو شے بھی یہاں پر ہے اس کی حقیقت وہاں پر ہے. کبھی آؤں نا یہ آیت یاد دلوانا, میں آپ کو اس کے اوپر مجلس سناؤں گا, مجلسیں سناؤں گا. اب جو چیز یہاں پر ہے موجود ہے خزائن میں, یہاں پر چاند موجود ہے, وہاں پر بھی موجود ہے. کروں میرا تو سینہ ایسے عظیم ہوتا جا رہا ہے کہ چاند یہاں ہے تو یہ ہے محدود, اس چاند کی حقیقت نورانیہ خزائن میں موجود ہے, جہاں سے یہ چھوٹا سا ہو کر نازل ہوا. پر سورج ہے, جہاں پر سورج ہے یہ سورج وہاں پر موجود ہے. ارے بھائی یہاں پر افلاک ہے, یہ محدود ہے, جو میرے مولا کے ہاتھ میں ہے وہ نامحدود. جیو مولا آپ کو نور دل بطول آپ پر راضی ہوں. ان میں سے ایک شے ہے لیلۃ القدر, اور لیلۃ القدر کا تعلق ہے زمانے سے. لیلۃ القدر حقیقت لامحدود خزائن میں موجود ہے, اور اگر یہاں پر کوئی نور ہو تو وہاں پر بھی انوار موجود ہوں گی. تو جو نور یہاں پر ہے یہ اس عالم انوار کی ایک تجلی ہوگی. ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ بس تو اس کی حقیقت ہے. اب بتاؤ وہ لیلۃ القدر خزینہ بن کے کہاں پر اور کون ہے جہاں سے یہ لیلۃ القدر تجلی بن کے نازل ہوتی ہے؟ تو صادق فرماتے ہیں پتا ہے وہ تو معراج کرے گا. جو کچھ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے, جب لیلۃ القدر بطول کی تجلی ہے تو جو کچھ اس میں نازل ہوتا ہے اس کی خیرات ہوگی. ایک معرفت کا علمی زینہ اور لو, میں نے کہہ دیا. اب پورا معنی کرتا ہوں جیسے حدیث ہے. مولا سے پوچھا گیا مولا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ارشاد برداشت کرو گے نا سارے؟ میں آپ پر یقین رکھتا ہوں صاحبان معرفت ہو جو اللہ کی ترجمانی کے علاوہ بولتے ہی نہیں ہے. مذہب کا لطف لیا کرو, ائمہ کی عظمت کا لطف لیا کرو. کیسے امام اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں جن کا بولنا فقط اللہ کی وحی کی ترجمانی ہے, ان کا ہر حرکت خدا کی ترجمانی ہوتا ہے. وہ بھی ان کی ذاتی بات ہوتی ہی نہیں ہے. لفظ سنتے ہو معصوم, لیکن اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. یعنی یہ امام ایسے معصوم ہیں ایک شے بھی ان کی اپنی نہیں, جو ہے وہاں سے. میرے امام نے فرما رہے ہیں اللیلۃ ہی الفاطمہ. لیلۃ القدر دو لفظ ہیں نا, ایک اللیلہ ایک قدر. فرمایا لیلہ کون ہے؟ فاطمہ. امتحان ہے تمہارا معرفت کا. لیلہ کون ہے؟ فاطمہ. والقدر اللہ. وہ منزلت اللہ ہے. تو مجھے حق ہے جب صادق نے یہ معنی بتایا ہے تو میں بھی تو اس کا ترجمہ کروں. لیلۃ القدر کا معنی ہے فاطمۃ اللہ.
آپ تمام کو نور معرفت اور عطا فرمائے۔ یہ صادق کا کیا ہوا معنی ہے۔ ایک کتاب کا نام لیتے تو آج کل آئی ٹی کا زمانہ ہے، دیر نہیں لگتی، کسی روایت کو ڈھونڈتے ہوئے بٹن دباؤ سامنے آ جاتی ہے، لیکن ایک ممبر کا سلیقہ پورا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تفسیر فرات کوفی، جناب فرات کوفی 11ویں اور 10ویں امام کے زمانے کا صحابی ہے جس نے تفسیر لکھی ہے، اور اس کتاب میں یہ روایت موجود ہے جو ہے کہ کون ہے؟ فرمایا اللیلۃ ہی الفاطمہ والقدر اللہ، پس لیلۃ القدر یعنی فاطمۃ اللہ۔ برداشت کرو، تھکے تو نہیں ہونا۔ دیکھو میرا مقصود تھکنے والا بیٹھنے سے نہیں ہے۔ جب معرفت کے اوپر معرفت کا زینہ آتا ہے نا، وہ معرفت اور علم کے بھار سے بندہ تھکتا ہے۔ میرا اشارہ اس طرف ہے، اور اگر نہیں تھکے ہو تو میرا ساتھ لینا ہے۔ میں آپ کو یہاں سے ایک بات ہدیہ کرنے لگا ہوں، اللہ کرے آپ تک پہنچا سکوں۔ جب صادق مولا نے بیان فرما دیا لیلۃ القدر یعنی فاطمۃ اللہ، اور لیلۃ القدر کیا ہے مجھے دیکھنا، لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم نے اس میں لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا، تو لیلۃ القدر ہوا فاطمۃ اللہ۔ آج سمجھ آیا رسول اللہ پر قرآن کا نازل ہونا یعنی فاطمۃ اللہ میرا ہے۔ اجازت ہے آگے بڑھوں؟ بس اسی طرح ایک ایک جملے لے تو یہ جو میں ایک ایک جملہ آپ کو سنا رہا ہوں نا، ایک ایک مجلس ہے، بس ایسے پہرے سن لو ایک مجلس میں، پورا عشرہ آپ کو سنا رہا ہوں، بس توجہ کرو، میں ایک ایک جملہ ہدیہ کرتا چلا جاؤں۔ یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، تو لیلۃ القدر کیا ہے؟ پہلی بات منزل قرآن۔ منزل کس کو کہتے ہیں؟ منزل کہتے ہیں مقام نزول کو۔ منزل جس ظرف میں نازل کیا جائے، تو لیلۃ القدر منزل قرآن ہے، یعنی ذات مقدس رسول کو دیکھو تو اس کا قلب منزل قرآن ہے، اور اگر زمانے نزول قرآن کو دیکھو تو لیلۃ القدر منزل قرآن ہے۔ پتہ نہیں کون سا بندہ میرا جملہ لے گا، مجھے پتہ نہیں ہے، کوشش کرتا ہوں آپ تک صحیح پہنچانے کی۔ بس ہم اس کے قائل ہیں کہ یہ قرآن کہاں پر نازل ہوا؟ پیغمبر کے دل پر نازل ہوا۔ روح الامین علی قلبک، قرآن کو روح الامین نے تیرے دل پہ نازل کیا، تو ایک منزل ہوئی قلب رسول، دوسری زمان یہ وجود کی لحاظ سے، اور ہر چیز جو دنیا میں آتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی زمانہ ہوتا ہے، تو جو زمانہ بنا وہ لیلۃ القدر بنا، تو لیلۃ القدر بن گئی فاطمۃ اللہ۔ تو اب میں کیا کروں؟ وجود دیکھوں تو محمد ہے، زمانہ دیکھوں تو فاطمہ۔ ایک اور زینہ لو، اب یہ جدا جدا بیان کیے، اب اکٹھا کرتا ہوں، یہ جدا جدا بیان ہوئے اب اکٹھا کرتا ہوں۔ نازل کس پر ہوا؟ میرے نبی پر، اور اس کے قلب پر۔ نبی سے پوچھتے ہیں تیرا دل کیا ہے؟ فرماتے ہیں فاطمہ تو قلب ہے۔
मुकद्दस पैगंबर पे नाज़िल हुआ। हम क्या कह रहे हैं? वजूद मुकद्दस पैगंबर पे नाज़िल हुआ। और जब वजूद देखा, बदन के लिहाज से देखे, तो आया हजरत के सर पे नाज़िल हुआ। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, मैंने नबी के दिल पे नाज़िल। हम इसके कायल हो गए कि ये कुरान मेरे नबी के दिल पे नाज़िल हुआ। यार अब हम क्या करें? बनाने वाला है वो अल्लाह, नाज़िल करने वाला भी है वो अल्लाह। उसने अपने मोहम्मद को भी बनाया, उसका दिल भी तो उसी ने बनाया। जब उसका दिल उसने बनाया, उससे पूछना मोहम्मद का दिल फातिमा क्यों बनाया? खुदा ने बनाया कि उसने बनाया कि मोहम्मद को बनाया, उसका दिल भी बनाया। एक मंजिल और है, कसम बखुदा जो कुछ पढ़ चुका हूं इससे बुलंद है। जुमला सुनो, कल्ब शय क्या होती है? ठीक है, तमाम ने कहा है कल्ब शय हकीकत। किसी शय का कल्ब उस शय की हकीकत होती है। तो अब मोहम्मद है और उसका कल्ब है। मोहम्मद के कल्ब का नाम फातिमा है। मानना पड़ेगा मोहम्मद की हकीकत फातिमा। ये है लैलतुल कद्र। एक और जाविया देता हूँ, लुत्फ आएगा आपको। फिर जितना आप सुनेंगे मैं सुनाऊंगा आपको। ये है लैलतुल कद्र। जमाने में एक दिन 24 घंटे कैसे पूरे होते हैं? रात और दिन मिले, रात और दिन मिले 24 घंटे बनते हैं। तो एक दिन मुकम्मल होता है। ये कह रहा हूं, तो उसकी रात को अब जमाने को जो तकसीम करें, यानी दिन जुदा और रात जुदा जुदा, तो लैलतुल अल्लैला ये हो गई बीबी। ठीक है, इसके मुकाबले में है दिन। रात और दिन आपस में मिलेंगे तो एक 24 घंटे का दिन मुकम्मल होगा। बड़ी मेराज होगी, मेरा साथ देना। इस रात लैलतुल कद्र की कद्र क्या है? एक कद्र बयान कर रहा हूँ। मलाइका नाज़िल हो गया, हमने सुन लिया। तशय्यो का, मजहब का और तमाम मुस्लिमीन का बिलउमूम ये अकीदा है। लैलतुल कद्र में क्या होता है? लैलतुल कद्र को थोड़ा और समझ लें और फिर मैं दिन की तरफ आता हूँ। इंतहाई तवज्जो कीजिएगा। लैलतुल कद्र में क्या होता है? तमाम ने लिखा और हमारा तुम्हारा अकीदा है कि लैलतुल कद्र में साल के मुक़द्दरात यानी तकदीरें नाज़िल होती हैं। ठीक कह रहा? ऐसा ठीक है ना? ना किसी मोमिन को शक है इसमें? ये निज़ाम खुदा है ना। हमारे पूरे साल के मुक़द्दरात कब नाज़िल होते हैं? ऐसी बात नहीं। और वो मुक़द्दरात क्या है? किसको कितना रिज़्क़ देना, किसको कितना इल्म देना, किसको कितनी मारिफत देना, किसको कितना ईमान देना,
किस को कितना नूर विलायत देना, किस को कितना सजदों की तौफीक देना, किस को कितना अल्लाह की नमाज की तौफीक देना। ओए लुकमों के पीछे न रहा करो, मौला की विलायत के पीछे। रोटी तो नाज़िल नहीं होती कि साल में हमने कितनी रोटियां नाज़िल कर, नहीं तवज्जो, फिर साल में हमने कितनी रोटियां खानी है, फकत ये तो नाज़िल नहीं होता। साल लैलतुल क़द्र में नाज़िल होता है इस मोमिन ने मारिफत के कितने दर्जे, इसने इल्म के कौन से दर्जे पाए, इसने ईमान में कहा जाता है लैलतुल क़द्र जब भी आए ना, रोटी से पहले इल्म मांगना। तवज्जो नहीं की, दुनिया से पहले मारिफत मांगना। मांगोगे ना उस इल्म ईमान का सदका, फिर रेज़ के दुनियावी भी बहुत मिल जाए। खैर ज़हन में रहे। तो लैलतुल क़द्र में क्या होता है, बोलो? मुकद्दरात, तकदीरात। अपना लफ्ज़ जो आम तौर पर आप बोलते हैं वही बोल लो। क्या बोलते हो? तकदीरात। हाँ, नसीब, किस्मत, मुकद्दर, ये सारे नाज़िल होते हैं। जो आपके ज़हन में आए वही नाज़िल होता है। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पीछे न रहो, ये सारी बातें आपसे इकरार ले रहा हूँ। ये सारी चीजें कहाँ पे नाज़िल होती है? हजरत किसमें? लैलतुल क़द्र। ये सारी चीजें लैलतुल क़द्र में, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र तनज़्ज़लु मलाइकतु वर्रूहु फीहा, फीहा भी ये लैलतुल क़द्र में। अब एक एक मेरे साथ चलो और लेकर कहाँ क्या आते हैं वहां से? मुकद्दरात। ऐसे मुकद्दरात जो सलामती बन के नाज़िल, जो अल्लाह का सलाम बन के नाज़िल। जो शय अल्लाह से नाज़िल होती है उसमें आफत नहीं होती। उधर से जो शय नाज़िल होती है वो सलाम होती है। ये आफतें हमारी वजह से बनती है। यह तौहीद। उधर से सलाम और सलामती नाज़िल होती है। आफत हम अपने किरदार से बनाते हैं। और वो क्या है? जब अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा नेमत की बेकदरी करते हैं, नेमत नाराज होती है, आफत बन जाती है। अल्लाह की नेमतें मगर इज्जत नहीं रखती। तुम्हारी कोई इज्जत न करे, मुंह बना लेते हो। अल्लाह की नेमत की इज्जत न करो, वो मुंह नहीं बनाते। क्यों बुजुर्ग कहते थे रोटी अन है, हम कहते थे अन है, यानी एहतराम किया करो, ऐसे ना ले आया करो। क्योंकि अगर रोटी की भी एहतरामी करोगे ना, फिर रिज्क में कमी आ जाएगी। इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो मैं इजाफा करूंगा। वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कुफरान नेमत किया ना, फिर मेरा अजाब शुरू हो जाता है। जो कुछ मैंने दिया है मैं छीनने लगता हूं और फिर आगे तक चला जाता है। तो बस ये नेमत है ना, तवज्जो करो। तो इसमें क्या नाज़िल होता है? सलामती ना, यानी मुकद्दरात, तकदीरें सलामती के साथ नाज़िल होती हैं। अगर आफत बनती है तो हमारी वजह से। ये तौहीदी मतलब था, मैंने हदिया कर दिया। मैं आगे बस ये मुकद्दरात किसमें नाज़िल होती है? बोलो। लैलतुल क़द्र में। इधर हमारा अकीदा है कि लैलतुल क़द्र में जो वलीउल अम्र है, जो वलीउल अम्र है, जो वलीउल असर है, यानी हमारा इमाम है, जो वक्त का इमाम है, वो मुकद्दरात मुअय्यन भी करता है, तक़सीम भी करता है।
معین بھی فرماتا ہے ہر ایک کے لیے اور اس کو تقسیم بھی فرماتا ہے۔ تو یہ دو باتیں کیسے ملے گی؟ ایک طرف کون ہے؟ مولا ہے، امام ہے، وقت کا امام ہے جو مقدرات کو معین بھی فرماتا ہے اور ان کو تقسیم بھی فرماتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ سب کچھ لیلۃ القدر میں نازل ہو رہا ہے اور لیلۃ القدر ہے حضرت فاطمہ۔ تو ان دو کو کیسے جمع کریں؟ مجھے تو یہ عرفان جب سے حاصل ہوا ہے نا، میں تنہائی میں بھی اللہ کا شکریہ ادا کر کے روتا بھی ہوں، ہنستا بھی ہوں، شکر بھی کرتا ہوں۔ اس بچے سے لے کر آخر تک جتنے مجلس سننے آئے ہو تم کیا کرو گے مجھے پتہ نہیں ہے۔ میں حل کرنے لگا ہوں، سر معرفت والا اٹھے، زندگی کی توجہ جمع کرو، میں ہدیہ کروں۔ ہوا کیا ہے ان دو میں؟ ایک طرف امام ہے جو مقدرات کو معین بھی کرتا ہے، تقسیم بھی کرتا ہے، دوسری طرف اللہ فرما رہے ہیں ہم ان مقدرات کو فاطمہ میں نازل کرتے ہیں۔ ارے بھائی کوئی شے بھی ہو اس کو جب آپ نازل کریں اس کے لیے ایک ظرف ہونا چاہیے اور جو کسی کو دیتا ہے ایک ظرف ہونا چاہیے جہاں سے اٹھا کر وہ آگے لے گا۔ گندم بات ہو ایک جگہ ہو، ایک ظرف ہو جہاں پہ گندم ہو تو آپ وہاں سے بھر کر کسی کو دیں گے نا۔ پانی کہیں پر ہے وہاں سے نکال کر کسی کو دو گے نا۔ اب سمجھ آیا؟ مقدرات بطول کی گود میں ہوتی ہے، امام اما سے لے کر کائنات۔ اب سمجھ آئی ہے؟ لطف اس میں تھا، مجھے دیکھو، لطف اس میں تھا۔ جگہ بھی ٹھیک کر لو پھر مجھے دیکھو، ہل جل لو، تھکاوٹ اترے مجھے دیکھو۔ لطف اس میں تھا، مقدرات سر پہ وجود بطول، یعنی بطول کی گود میں آتی ہے عالمین کا رزق، بیٹا اما سے لے کر بیٹا۔ بچوں کو دیکھا ہے، چھوٹا بچہ غور نہیں کیا، اس کے ہاتھ میں اتنا کچھ نہیں آتا نا، کہتا ہے اسے آپ چیز کہتے ٹھہرو اما سے لے کر دیتا ہوں۔ تو کائنات کو رزق و علم اللہ کی طرف سے امام اپنی اما سے لے کر دیتا۔ ہم اللہ کا رزق مولا سے بھی کھا رہے ہیں، بطول کی جھولی سے بھی لے رہے ہیں۔ شاباش۔ جو ایسے نہ مانے شک نہ کرنا وہ مقصر ہے۔ بڑا نور دے آپ کو، بڑا معرفت دے آپ کو۔ معرفت میں نہیں تھکے ہو تو آپ اوپر پڑھتا اسی آگے چلیں۔ میں نے عرض کیا مولا دیکھیں، پروردگار خدا سے عرض کیا پروردگارہ میں تیرا نادان بندہ، لطف تو مجھے بڑھایا ہے کہ بیوی کی گود سے مولا کے ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ لطف کی بات یار، خلوت میں بھی تنہائی میں بھی لذت لینا اس ایمان کی، اس معرفت
مولا مزہ تو بڑا آیا ہے بطول کی گود سے مولا کے ہاتھ سے. لیکن اپنے سمجھنے کے لیے ایک اور معرفت لینے کے لیے عرض ہے پروردگارا تو نے بطول کو تو دے دیا تھا اسی کے ہاتھوں تقسیم کرتا ہے. سارے بندے کنجوسی نہیں کرو گے. ممبر پر بیٹھ رہا ہوں غلط تو میں نے کہا کبھی نہیں. میرے اس بات والے جملے پر شہید بیٹا علماء پنجاب میں ملتان میں پورے لوگ کھڑے تھے مجھے داد دیتے رہے. اس جملے پر تو میں دینے لگا. سوچتے رہنا میں آرام سے کہتا ہوں تیرے دل میں اترے اگر تو بیٹھ سکے تو. توجہ کرو. بڑی کائنات کی دعائیں میں نے لی ہیں اس جملے پر اور آپ کو خیر پور میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. پروردگارا تو نے نازل تو سب کچھ اپنی کنیز کی گود میں کر دیا تھا تو بطول کے ہاتھ سے کیوں نہیں تقسیم کروایا؟ یہ اپنے ولی کو کیوں کہا؟ وہ سارے اٹھے تو جملہ کہوں. بی بی سے اس نے جواب دیا. میں آرام سے کہہ رہا ہوں بی بی بطول اتنی معظمہ ہے کہ جس کا ہاتھ بھی میں کائنات کو نہیں دیکھا. عصمت اللہ ہے جس کا ہاتھ بھی نہیں دکھا رہا. معظمہ ہے کہ اس کا ہاتھ بھی عالمین کو نہیں دکھانا چاہتا. لہذا گود بطول کی یہ پردے میں رہے ہاتھ ہمار. سوچتے رہنا خیر پور والوں میں پڑھ کے گیا ہوں آج. ہاں اس باتوں کو سوچنا عزت بطول کو کیونکہ ڈرتا رہتا ہوں ہمیشہ بی بی بطول کی شان میں کوئی چھوٹا جملہ نہ کہوں کہ تقصیر ہو جائے. ورنہ عام باتیں کرنے فقیر کو بھی آتی ہے. ان کو اتنا نیچے چھوڑ دیا ہے میں نے کہ بی بی تیرا جو فقیر ہوں پھر عام باتیں کرو. نا 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 تم بھی ایسے بنو. ایسا سنا کرو ایسا سنائیں گے. تم اپنی معرفت کا زینہ نیچے نہ لے آؤ ہم آپ کو بلند کرتے رہیں گے. مولا آپ کو نور صاحب آج میرے بیٹا میرا بچہ جوان عارف کہتا ہے میں جب تک جیوں گا واہ واہ کرتا رہوں گا. یہ عزت بطول ہے نا. اللہ چاہتے ہیں میں اپنی کنیز کا ہاتھ بھی نہیں دکھانا چاہتا. لہذا امام کا ہاتھ ہے کائنات کو دے رہا ہے. اب میرا ساتھ تو اس سے اوپر والا دینا. جس ہاتھ سے اللہ نے مخلوق کا رزق ان کو دیا تھا اسی ہاتھ کو محمد کے ہاتھ میں دے کر بتایا انہیں کو یہی مولا. علی ہے 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 علی ہے
घंटा पूरा हो गया है। मुझे कहा गया है लोग दूर से आए हैं, उन्होंने वापस भी जाना है। सुबह जाएंगे, सुबह जाएंगे। अल्लाह आपको मार्फत अता फरमाए। मुझे तो आपका ख्याल है, मैं तो पढ़ने के लिए आपको फरमाए। हाथ और गोद का राबता याद रखना, इमाम और फातिमा का राबता याद रखना, लैलतुल क़द्र और उलुल अम्र का राबता याद रखना। एक और बात करूं, उलुल अम्र वो होता है जो बतूल से लेता है। बतूल से लेता है क्या? अल्लाह के आमर को, अल्लाह का आमर बतूल की गोद में आता है, इमाम वहां से लेता है। ये आपका जवाब दिया है आपने। आमर वही सलाम है। इस मोमिन ने मुझे कहा किबला सलाम क्या होते हैं? वो सलाम अम्र सलाम होता है। वो इसमें सलाम भी बतूल की गोद में नाज़िल होता है। बतूल जिस पे राजी हो इमाम देता है। अच्छा अब सुनो, ये सब कुछ को मिल तो कहां से रहा है? अल्लाह की तरफ से। सुनो मुझे, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के देने के निजाम का नाम है गोद बतूल की, हाथ इमाम का। सब तक पहुंच गए? ये अल्लाह के देने का निजाम। अब सबको अल्लाह का रिज्क इस अंदाज में मिल रहा है और दे सबको रहे हैं। क्यों? वो करीम है, उनका अल्लाह भी करीम है। सबको दे रहे हैं, सबको। जो मानता है उसे भी देते हैं, जो नहीं मानता उसे भी देते हैं। फर्क इतना है, जो नहीं मानता और देता है, नमक हरामी करना है, हम मान के नमक हलाली करना है। अल्लाह के हाथ हैं, हम जैसे नहीं। अल्लाह के हाथ हैं, हम जैसे नहीं। अल्लाह के हाथ का नाम है अली। जिस
जिस्मानी नहीं होता, वो जिस्म से मुनज़्ज़ा है। तो फिर अल्लाह के हाथ का माना क्या है? फरमाया दो चीजें हैं, मुझे देखना हदिया करता हूँ। फिर अल्लाह के हाथ का माना क्या है? कहते हैं दो है। अल्लाह का हाथ यानी अल्लाह की कुदरत। अगर यदुल्लाह अली है तो अल्लाह की कुदरत जहां मुजस्सम होती है वो मौला। और दूसरा कहते हैं यदुल्लाह इसलिए है, अल्लाह का हाथ इसलिए होता है कि जो किसी को देता है वो हाथ से देता है, तो अल्लाह जो किसी को देता है अली से देता है। मौला आपको नूर मारिफत फरमाए। तेरी फरमाइश से बेहतर नहीं पढ़ा मैंने। मुझे कहते हैं जवाब बाबा दो बाबा। जिब्राइल सुनाना है एक नहीं देखे वो जवाब मुख्तार के यहाँ मैंने 5वीं मजलिस में जो पढ़ा है इसमें फरमाइश किया वही पढ़ो। अब मेरे में तकरार की आदत नहीं है, जो अता हो जाती है एक मर्तबा दे दी जाती है। तकरार तो वो करे जो रट के आए। हम यहाँ बैठते हैं, बीवी देती है, हम हदिया कर देते हैं। काफी नहीं है फरमाइश की। वो पूरी मुझे तमहीद बांधनी पड़ेगी, वक्त निकल जाएगा। फिर किसी मजलिस में आपको सुना दूंगा। अभी बिस्मिल्लाह। मौला आपको नूर मारिफत अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर इंशाअल्लाह आपकी खिदमत। ये लैलतुल कद्र की इब्तिदा थी। कसम खुदा अभी मैं इसमें वारिद ही नहीं हुआ। ये आपने समाअत फरमा ली है, फिर किसी मौके पर आपको और हकायक अर्ज करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 200 के करीब में बीबी की मजलिसें भर चुका हूँ जो अनरिपीटेड हैं। अब आप कौन कौन से मुझे फरमाइश करेंगे कि मैं सुनाऊँ? ठीक है, गैर तकरारी मजलिस से मेरी 200 हैं तो पता नहीं। बीबी की तवज्जो कीजिएगा। चलो इसकी फरमाइश भी पूरी हो जाए। एक जुमला कहता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फरिश्ते हैं नूरी, फरिश्ते बने हैं नूर से। ठीक है, ये दुनिया है खाकी। ये दुनिया है खाकी। फरिश्ते बने हैं आलम अनवार में, ये है आलम जिस्मानी। वो बने हैं नूर से, यहाँ पर बने हुए हैं खाक से। लेकिन हमें वो नूरी बने हुए बतूल के घर में या चक्की पीसते नजर आते हैं, या दर्जी बनते नजर आते हैं, या झाड़ू देते नजर आते हैं। थोड़े बंदे बैठे हैं जिन्होंने सुना है मुझसे, ज्यादा बैठे हैं जिन्होंने नहीं सुना। जिन्होंने सुना है उन पे औजब है। क्यों औजब है? ज्यादा लाजो तुम सुन चुके हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। पीछे रह गए तो बतूल तुम्हें मार थी, तुम तो जानते थे, क्यों बैठे थे? ये नहीं है बात कि दोबारा सुनाया जाए तो बंदा चुप करके बैठा रहे। और जो आए हैं अभी तक नहीं सुना था उनको मैं इंशाअल्लाह ऐसे सुनाऊंगा कि परवाज करेंगे। बस तवज्जो करे, पूरा मजमा में हदिया करना चाहता हूँ। ये आलम दुनिया है और ये आलम जिस्मानी है और ये खाक है। वो आलम अनवार है, वो नूर से भरे हुए हैं।
फरिश्ते नूर से बने हुए हैं, वो नूर से बने हुए हैं, यहाँ आकर खाकी काम करते हैं। वो नूरी आकर यहाँ मिट्टी वाले काम करते हैं। वो नूर होकर मिट्टी वाले काम क्यों करते हैं? तो मैंने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की खिदमत में किया, क्योंकि तू है फरिश्तों का सरदार, छोटू से न पूछूं तुझसे पूछता हूं, साथ दो मेरा कुछ बोलो। सरदार है तू फरिश्तों का, तेरी बारगाह में आता हूं, तुझसे तो पहले एक सवाल करता हूं, तू तो अमीन वही है, वही लाता है, ये चक्की का कौन सा चक्का है? चक्की पीछे क्यों आ गया, वही रह जाता। इस जुमले पर दाद लेना चाहता हूं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा तू पीर भाई है, तुझे बताना है। मुकालमे का मजा है ना, ठीक है। तो मोमिनों ने अक्सर ने कहा यही मुकालमा एक मरतबा सुनाओ, फिर सुना रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं वही लफ्ज़ थोड़ा सा बढ़ा कर अर्ज किया कि तू तो अमीन वही है, ये चक्की का कौन सा चक्कर है, यहाँ क्या करने आए हो? तो वो भी तो देख कर बताते हैं ना, फरिश्ते हैं। उन्होंने कहा यार पीर भाई है, ये मार्फत लेगा और लोगों को सुनाएगा। उसने कहा मोहम्मद ही तू मिंबर पे जाता है, तुझे बताता हूं, बताना वैसे जैसे जिब्रील मैं बता रहा। मजा है? मैंने कहा अर्ज है कि बुला, मैं तो नौकर तेरा बैठ है, भाई सुना रहा है ना, मेरे सवाल का जवाब देना है उसने। तो उसने इरशाद फरमाया तुझे ये पता है हम हैं तो नूर, ये नूर अल्लाह ने हमें कहां से दिया? ये नूर हमें अल्लाह ने कहां से दिया? मैंने कहा तेरी ज़बानी सुनना चाहता हूँ, किताबों में तो मैंने पढ़ा है, तू बता कहां से मिला? कहा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर अज़मत को खल्क़ किया, अपने नूर जलाल को खल्क़ किया, अपने नूर जलाल को खल्क़ किया, अपने नूर ज़ात को खल्क़ किया, उसको मुजस्सम बनाया, फातिमा बनाया, फातिमा के नूर से फातिमा के नूर से फातिमा के नूर से पूरा नूर नहीं, एक किरण निकली, मैं जिब्रील बना नहीं वाजिब के इस नूर की एक किरण से हमें भी मुकद्दस नूर मिला, मैं जिब्रील बन गया, ये मीकाईल बन गया, ये पहुंच गई, बात पूरी पहुंच गई। जब उसने मुझे ये जवाब दिया तो जवाब से बंदा मुतमईन हो जाए तो इंसाफ करे ना। मैंने कहा पीर भाई बिल्कुल तूने सच कहा, ऐसे। उसने कहा जब मैं बना ही उसकी नूर की किरण से हूं, ये खाकी काम इसलिए करने आते हैं कि बतूल आ गई है जमीन पे, हम इसकी चक्की चलाकर कहते हैं हम एहसान फरामोश नहीं। हम
فرشتے مزاج ہیں، جس کا کھاتے ہیں اسی کو مانتے ہیں، ہم نمک حرام نہیں ہے۔ اور آپ کو میرے معرفت آپ ہوگا۔ میں نے کہا بھائی دلیل برہان تیرا بہت قوی ہے، میں مان گیا۔ اب میرے ساتھ دو ایک جملہ کہوں، بسم اللہ بسم اللہ۔ کافی نہیں، اب پورا سنا۔ میں نے کہا یہ مجھے آپ کی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ تو نور سے بنا اس ہاں سے، اور یہاں پہ چکی چلانے آ جاتا ہے کہ نوری ہے۔ میں نے کچھ اپنے بارے میں ہم دیکھیں، اپنے بارے میں یہ مومن کہاں سے بنے ہیں؟ توجہ کرنا، یہ مومن کہاں سے بنے ہیں؟ تو میرے مولا نے کیا فرمایا؟ متواترات میں سے ہے، یعنی یقینیات میں سے ہے۔ مولا فرماتے ہیں خلقو من فاضل طینۃ نار، ہم نے مومنوں کو اپنی بچی ہوئی مٹی سے بنایا۔ ہم نے مومنوں کو اپنی بچی ہوئی مٹی سے بنایا۔ یہ طینت آل محمد کی کون سی طینت ہے؟ روح تو رکھو ایک طرف، نور بھی رکھو ایک طرف، باقی بتا ہے ان کا بدن منور، ان کا بدن بھی طینت نور سے بنا ہے۔ وہ طینت ہے لیکن الطینت النورانیہ، وہ طینت بھی طینت نور ہے۔ لطف آئے گا، علمی بات ہے، سننا یار، لطف آئے گا۔ یہ طینت جو آل محمد کی ہے وہ نور ہے یا نہیں ہے؟ بولو، وہ بھی نور ہے۔ طینت کہتے ہیں خمیر کو، خمیر وہ ہوتا ہے جو پانی اور مٹی سے بنایا جائے۔ تو آل محمد کا خمیر جس پانی سے بنا وہ بھی نور، جس ہاتھ سے بنا وہ بھی نور۔ تو یہ خمیر بن کر بھی ایک طینت بنی، یہ بھی نور۔ اس سے بچی ہوئی مٹی کیا بنایا گیا؟ پیغمبر ائمہ کا کہ ہم سے بنایا۔ 40 سے زائد روایات ہیں جن میں ائمہ فرماتے ہیں، مجھے دیکھنا، جس مقام سے ہم ائمہ کے بدن بنے ہیں تم مومنوں کی روحیں بنی۔ حقیقت سے ہوتا ہے، یعنی مومنوں کی حقیقت کہاں سے بنی؟ مجھے دیکھو کہاں سے بنی؟ جہاں سے ائمہ کے بدن بنے ہیں، وہ بھی اصلی خمیر سے ان کا بدن بنا۔ جو چھوٹے چھوٹے ذرے گرے وہاں سے ہماری روح بنا دی گئی۔ غور کرو، ان کے بدن سے گری ہوئی مٹی ہو تو سلیمان کا روح بنتا ہے۔ یہ نئی باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پھر ایسے بات کا سننا مجھے، میں آج یہ عرض کر رہا ہوں، تو پھر یہاں سے سلیمان کا روح بنتا ہے۔ مولا تیری طینت کو سلام، جس کی بچی ہوئی مٹی سے کہیں سلیمان ہو گئی اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم بنے اس سے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یعنی فرق اتنا ہے کہ ہمیں بھی اسی نور کی کرن سے بنایا گیا۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، جس کرن نور سے جبرائیل کو بنایا گیا، جس نور کی کرن سے فرشتے بنے ارواح مومنین سلمان و ابو ذر، ہم بیچارے بھی وہی سے ہیں۔ اور کرنا، میں نے بڑے مومنوں کی بات کی ہے کہ شک نہ ہو،
ورنہ وہ کریم کرم کرے تو ہم سب ہیں. آپ کو متزلزل نہ ہونے کے لیے جملہ وہ بولا، لیکن یہ سب ہے، ہر ایک کے مراتب ہیں. بنے ہم بھی وہی سے ہیں، تو وہ بھی نور سے، نور کی کرن سے، اور ہم بھی نور کی کرن سے. فرق کیا ہے؟ وہ فقط نور ہے، ہم دنیا پہ آ کر بدن بھی لے چکے ہیں. اب توجہ کرنا، اب فرشتے کہتے ہیں نا ہم عبادت کرتے ہیں نا، کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ ہم میں ہے ہی فقط نور. نور گناہ نہیں کرتا. پیچھے نہ رہو، میں تھک رہے ہو، بس کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اور تم نور وہی رکھتے ہو، ساتھ بدن کے آئے ہو، تو کمال تمہارا ہے. تو دنیا خاک والا حصہ، بدن والا حصہ، دنیا والا حصہ، جب تم میں سے کوئی مومن دنیا پہ لات رکھ کے گناہ چھوڑتا ہے نا، ہم نوری بھی تمہارے پاؤں تلے. اب توجہ کرو، میں نے کہا حضرت جبرائیل میرے پیر بھائی مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، تو نور ہے، ہم نور بھی رکھتے ہیں، بدن بھی رکھتے ہیں. جب ہم نے مولا سے پوچھا، میں نے نہیں پوچھا، ابو بصیر نے پوچھا حضرت صادق علیہ السلام سے کہ آیا فرشتے افضل ہیں یا آپ اور ہم؟ مولا نے فرمایا ہمیں تو چھوڑو، ان الملائکۃ، بڑی توجہ کرنا، خدامنا و خدام محبینا. فرشتوں کی بات نہ کر، یہ تو بنے ہی ہمارے محبوں کی خدمت کے لیے. لات رکھ کے اللہ کو سجدے کرتے ہو نا، پھر تم اتنے اچھے ہوتے ہو، کریم اللہ ہمیں حکم دیتا ہے اپنے پر مومن کے پاؤں تلے بچھا، تو ان کا خدمت گزار ہو جا. ہم پھر نوری ہو کر 14 تو اپنے مقام پر، ہم تو تمہارے بھی خدمت گزار بن جاتے ہیں. دیکھیے آپ نے عزت گناہوں سے بچنے کا مقام دیکھا ہے. بندہ ادھر سے بچے تو وہ کار کیا دیتے ہیں، یہ ہے نور مودت کا. آخری جملہ میں ختم کرنے لگا ہوں، یہاں سے لے کر آخر تک توجہ کرے گا تو ہدیہ کر رہا ہوں. معراج ہے عزت بطول کی، اسی کے اوپر معراج ہے عزت بطول کی. یہ ساری باتیں ہم کو سمجھ آ گئی. ایک بات بتانے لگا ہوں، وہ جو کچھ بھی ہو نوری ہے نا، مجھے دیکھنے بطول کے گھر میں، صحن میں جو کچھ بھی ہے خاک ہے نا. مولا مجھے عطا کر لفظ ان کو دل دے، یہ خاک ہے نا. تو انسان کا قانون ہے، عقل کا قانون ہے کہ کوئی بھی آلہ چھوڑ کر ادنا نہیں آتا ہے. پتہ نہیں کہاں جاؤ گے تو کوئی بھی آلہ چھوڑ کر ادنا نہیں آتا. یہ نوری ہو کر جو بطول کے گھر کی خاک کو چھانتے ہیں، یہ آلہ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف آئے ہوئے ہیں. نہیں 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 نہیں، یہ ادنا کو چھوڑ کر آلہ کی طرف آئے ہوئے ہیں. تو ماننا پڑے گا بطول کے گھر کی خاک بھی عالم انوار سے. عطا فرمائے. جو اللہ کا نور تھی، رسول کے بعد رسول کے امتیوں نے 18 سالہ جوان کو اتنا مارا بوڑھی ہو گئے. اجرکم علی اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے گانے میں بیٹھ کے. فضائل آپ نے سماعت فرمایا.
हमारे जमा होने का मकसद तो बीबी के मसाइब है। रोने की बात तो यही है ना, जिसकी इज्जत अल्लाह ने इतनी बनाई थी, उम्मत ने उसकी इज्जत नहीं की। जिसका एहतराम अल्लाह ने इतना बनाया था, मुसलमानों ने उसका एहतराम नहीं किया। जिसका अदब इतना था, इन्होंने बड़ी बेअदबी की। इतनी बेअदबी होती है, कुरान वाले घर को जला दिया। अजरुकुम अल्लाह। दुआ मांगो, जिनको रोना नहीं आ रहा दुआ मांगा करो। अक्सर रो रहे हो जी, हाँ शाबाश, ठीक कहा इसने। मैं अभी नहीं कहना चाहता था, इस मोमिन ने, इस फादिल आलिम ने कह दिया है तो मैं भी कह देता हूँ। जिसका हाथ इतना मुकद्दस था, अल्लाह जिसको दिखाना नहीं चाहता था, मुसलमानों ने वही हाथ भी तोड़ दिया। मुसलमानों ने वही हाथ भी तोड़ दिया। मैं कहना नहीं चाहता था, जल्दी थी, इसने कहा, मैंने किबला कह दिया आपको। अदादारों, रोने वालों, जितनी बड़ी इज्जत थी ना, मुसलमानों ने उतनी बेअदबी की। लाहौर में मैंने जुमला कहा, बहुत रोते रहे सादात गैर सादात। इसी जुमले पर मुझे कहा, किबला मोहम्मद से बात तो खत्म नहीं होगी, रसूल की बेटी को बेअदबी से मारा। मुझे कहने लगे, किबला इससे बड़ा मसाइब नहीं है, रसूल की बतूल और बेअदबी। बड़ी बेअदबी की इन जालिमों ने। 18 साल जवान बेटी को, मैं ये जुमला बार बार कहता हूँ, तुम्हारे ज़हन में बिठाता हूँ, खलवत में, मुसल्ले पर, नमाज में, जहाँ याद आएगा तेरी इबादत होगी। बंदा जवान हो ना, उसके आज़ा मजबूत होते हैं। अल्लाह करे मेरी सांस करवा सकता, उसके आज़ा मजबूत होते हैं। बच्चा हो 4-5 साल का, उसके आज़ा कमज़ोर होते हैं, ज़ईफ़। अल्लाह पाक की कसम, इन जालिमों ने जवान रसूल की बेटी को इतना मारा, हड्डियां भी पानी हो गई, गोश्त भी पानी। अजरुकुम अल्लाह। मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय ज़ाबा लहमुहा, रसूल की बेटी का गोश्त पानी हो गया। अल्लाह पाक की कसम, मसाइब बीबी का पढ़ना मुश्किल है। जो मसाइब आए हैं हम पढ़ नहीं सकते। वही मरसिया बीबी का काफ़ी है कि बाबा, जो मसाइब मेरे ऊपर आए हैं, अगर सफ़ेद दिनों पे आते, रातों पे बदलते। तेरी जवान बेटी को इन्होंने ज़ईफ़ कर दिया बाबा। बाबा, अब मेरा हाथ पहलू से नहीं उठता। रो कर कहती थी, बाबा मैं हमेशा अली से चेहरा छुपा के रहते हूँ। आवाज़ें बुलंद करो तो जुमले कहो। रो कर कहती है, बाबा मैं हमेशा वजहुल्लाह से अपना चेहरा छुपा के रखती हूँ। ये गैरतुल्लाह है, तमाचे का दाग नहीं देख सकता। रोते आओ, दुआ मांग के आओ। रो कर कहती है, बाबा बस आओ यार, मसाइब के जुमले आ गए हैं। रो कर कहती है, बाबा मैं इतनी गरीब हो गई हूँ, मुझे बच्चों के सामने मार दे। मातम कार तो जुमला कहो। रो कर कहती है, मुझे बच्चों के सामने मारते रहे। रो कर कहती है, बाबा मुझे कनीजों के सामने मारते रहे। रो कर कहती है, बाबा दुख यही है, तेरे नौकर मुझे मारते रहे। अजरुकुम अल्लाह। मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय
رسول کے دفن ہونے کے تیسرے دن بعد زخمی ہوئی بطول. ایک جملہ کہو. لفظ زخمی ہونا مرد کے لیے بھی سخت ہوتا ہے. اگر کہو نا کسی نے کسی کی مستور کو زخمی کر دیا بڑا درد ہوتا ہے یار. بطول کا زخمی ہونا ہی کافی ہے مر جانے کے لیے. رسول کے بعد مسلمان بطول کو زخم لگاتے رہے. میں نہیں پڑھتا, میں نے کتابوں میں گن کر رکھے ہوئے اپنے لیے, جب رونا ہو تو میں توجہ کر لیتا ہوں. اللہ پاک کی قسم سر سے لے کر پاؤں تک بطول زخمی تھی. نہ سر سلامت تھا, نہ ہاتھ سلامت تھا, نہ پہلو سلامت تھا. کمزور ہو گئی تھی بطول. آخری دن آئے نا 3 جمادی الثانی کا دن, جو رونے کے لیے آیا ہے بڑا پرسہ ہوگا. ایک مرتبہ کہا یا ابا الحسن الیہ, یا امیر المومنین الیہ, یا علی الیہ, علی میرے نزدیک آؤ. یہاں میاں بیوی نہ سوچنا, نور کے پاس چلتا آیا. بی بی بیٹھی تھی, علی آ کر نزدیک بیٹھ گئے. بی بی نے ایک جملہ کہا, علی بڑے روئے. رو کر بی بی پہلا جملہ کہتی ہے یا علی میں پوری زندگی آپ کے آنے پر کھڑے ہو کر استقبال کرتی رہی, مجھے معاف کر دینا, میں اب کھڑی نہیں ہو سکتی اور میں کھڑے ہو کر تیرا استقبال نہیں کر سکی. بطول کو معاف کرنا. مسلمانوں نے میری کمر توڑ دی ہے. ماتم کاری اور شرم نہ کر. بطول کہتی ہے یا علی اب میں کھڑے ہو کر تیرا استقبال نہیں کر سکتا. مولا بڑے روئے, بہت روئے. علی کے آنسو ایسے ٹپک رہے تھے. ایک مرتبہ بی بی نے دیکھا, مجھے دیکھنا چلو پھر اس جملے پر بھی رو لو, میں نے یہ جملہ ہر جگہ پر کہا ہے. جب سے زخمی ہوئی تھی کوئی زوجہ اپنے شوہر کے سامنے چادر نہیں کرتی. جب سے زخمی ہوئی تھی بطول علی کے سامنے بھی چادر کر کے بیٹھتی تھی. اب پورے سر سے لے کر پاؤں تک چادر ہوتی تھی. وجہ یہ تھی علی میرے زخم نہ دیکھے, علی میرا خون نہ دیکھے. ایسے چادر پہنی ہوئی تھی نا بی بی نے. علی رو رہے تھے, مجھے دیکھنا, علی رو رہے تھے. بی بی نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ پہ چادر رکھی اور علی کے بہتے ہوئے آنسو کی طرف لے گئے. مجھے دیکھو گے تو پوری زندگی رو سکتے ہو. ایسے آنسو کو بطول نے لیا, لے کر اپنی چادر کے اندر پہلو کی طرف لے گئی. علی فرماتے ہیں بطول کیا کر رہی ہو؟ رو کر فرمایا بابا سے سنا تھا مظلوم کے آنسو میں شفا ہوتی ہے. یا علی تجھ سے بڑا مظلوم کوئی نہیں, اور مجھ سے بڑا زخمی کوئی نہیں. ماتم کرو, سر پہ ہاتھ آئے, رو کر کہو ہے زہرا, ہے علی. رو کر فرماتی ہے تجھ سے بڑا مظلوم نہیں, مجھ سے بڑی زخمی نہیں. پوچھ سکتے ہو نا ضرب تو بطول کو لگی ہے, علی زخمی کیوں ہے؟ اللہ پاک کی قسم ضرب بطول کو لگی. علی مظلوم کیوں ہے؟ علی مظلوم کیوں ہے؟ میرے مولا نے ایک بندے کو کہا تھا, اس نے کہا میں مظلوم ہوں کیونکہ میرا مال لوٹا گیا. مولا فرماتے ہیں نہیں, بڑا مظلوم وہ ہوتا ہے جس کے گھر میں اس کی ناموس کو مارا جائے اور وہ دفاع نہ کر سکے. تمہیں کوئی غم نہیں. علی کے آنسو کو زخموں پر لگایا. اس کے بعد فرمایا یا علی میرا آج آخری دن ہے.
آج مجھے بابا لینے آیا تھا، یا علی آج میں تجھ سے رخصت ہو جاؤں گی، بابا کو جا ملیں گے۔ اللہ پاک کی قسم علی رو کر کہتے ہیں بے بطول تو چلی گئی میں غریب شہید ہو گئی بطول، شہید ہو گئی بطول۔ نہیں پڑھتا علی نے کیسے غسل دیا، نہیں پڑھتا علی نے کیسے کفن دیا، لیکن میں نے خود پڑھا ہے 7 کپڑوں میں بطول کو علی نے کفن دیا۔ سوچتے رہنا میں کھولتا نہیں ہوں، صحیح نہیں سوچتے رہنا، روتے رہنا۔ 7 کپڑوں میں علی نے بطول کو کفن دیا۔ مجھے دیکھ رہے ہو، علی چاہتے تھے بطول کے خون کا قطرہ بھی نہ گرے، کفن دیا۔ نہیں پڑھتا کیسے دفن کیا، نہیں پڑھتا۔ میں علی کی غربت کی 2 روایتیں پڑھتا ہوں، ختم کرتا۔ بطول کو دفنایا علی نے، لیکن حقیقت یہ ہے دفنایا نہیں، چھپایا علی نے۔ جس کو دفنایا جاتا ہے اس کی قبر کا نشان ہوتا ہے، جس کو چھپایا جائے اس کی قبر کا نشان نہیں ہوتا۔ ہائے غریب فاطمہ رسول کی بیٹی تھی، مزار تو اپنی جگہ پر، قبر کا نشان بھی نہیں ہے۔ آوازیں اعلان کرو، رو نا یار۔ علی چلے، غربت دیکھنا اور رونا۔ دفنا کر بہت کچھ کہا علی نے، نہیں پڑھ رہا۔ دفنا کر علی مولا چل پڑے، آئے اپنے گھر کے دروازے پر۔ سمجھ آئی ہے آپ کو؟ گھر کے دروازے پر آ کر اللہ پاک کی قسم علی واپس چلے گئے۔ جو سمجھے ہو وہ رو رہے ہو، جو نہیں پہنچے ہو تم سوچ رہے ہو، میں آپ کو پہنچاتا ہوں۔ گھر کے دروازے پر آئے پھر واپس چلے گئے۔ موت سے کوئی گھر خالی نہیں ہے۔ جس گھر میں ماں مر جائے اور اس کے بچے چھوٹے ہوں نا، جب اس مستور کو دفنا لیا جائے اور باپ گھر میں آئے، چھوٹے چھوٹے بچے باپ کو کہتے ہیں بابا ہماری اماں کہاں ہے؟ علی کہتے تھے میں ابھی گھر میں جاؤں گا، زینب پوچھے گی بابا میری ماں کہاں، کلثوم کہے گی بابا میری اماں کہاں، حسنین پوچھے گی بابا ہماری اماں کہاں۔ یہ کہہ کر واپس آ گئے۔ پھر کئی مرتبہ آئے، کئی مرتبہ واپس گئے۔ میں نے پڑھا ہے رسول علی کو اور جگہ نظر نہ آئی، قبر نبی پہ آئے، مزار نبی پہ آئے، نہ علی سے رہا نہ گیا، بڑا ہو گیا۔ مزار نبی کے اوپر گر کے کہتے یا رسول اللہ باہر آنا، دیکھ علی غریب ہو گیا، اب علی کا کوئی نہ رہا، دینے والا بڑا روئے، زندگی کے ہر موڑ پہ شیعہ روئے، حق رکھتا ہے۔ علی گھر میں آئے، بچے چمٹ گئے، بڑا سخت مقام تھا۔ جب 4 اولادوں کو چوم چوم کے کہتا تھا کہاں سے لاؤں ماں تو، 4 اولادوں کو چوم چوم کے کہتا تھا کہاں لاؤں۔ اگر توجہ کرو تو ایک جملہ میں اور کہتا ہوں، 4 اولادیں زندہ تھی، 5واں محسن شہید ہو چکا تھا۔ ولایت کے پہلے شہید کا نام ہے حضرت محسن، جو ایسے شہید ہوا جیسے کربلا کے میدان میں اصغر شہید ہوا۔ اصغر شہید ہوا تیر سے، محسن شہید ہوا کرم لوہے کی میخ سے۔
पहला दिन गुजरा, अली बाहर ना आए, बतूल की शहादत के बाद दफनाने के बाद घर में रहे, बाहर ना आए। दूसरा दिन गुजर गया, अली बाहर ना आए। तीसरा दिन गुजर गया, अली बाहर ना आए। चौथा दिन था, पता नहीं पांचवा दिन था, पता नहीं आज की तरह का दिन था। जब काफी दिन गुजरे, एक दिन असहाब इकट्ठे हुए, चौथा या पांचवा जो भी दिन था, असहाब इकट्ठे हुए, सलमान और अबू ज़र, मिक़दाद और अम्मार। उन्होंने कहा यार मौला तशरीफ नहीं लाते, जाए मौला को तसल्ली दे। मजलिस तमाम होती देखी है मैंने रिवायत के इस जुमले को। एक रिवायत में सलमान, एक में है अम्मार, चलते हुए अली के दरवाजे पर आए, तकल बाब किया। मौला ने शहर में बैठकर, दरवाजे पर आकर नहीं, शहर में बैठकर फरमाया मन अंतल बाब। दरवाजे पर कौन है? सलमान ने कहा मौला मैं सलमान हूँ। रोकर फरमाते हैं क्यों आए हो? उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा मौला आपकी जियारत करने आए। अगर ज़बाने हाल सुन सकते हो तो सुनो। अली की डूबी हुई आवाज आई, सलमान मैं बतूल के बाद जियारत में काबिल नहीं हूँ। काफी देर तो सलमान होता रहा। अजरकुमुल अल्लाह, मौला तुम्हें कोई गम न दे। कहा मौला जियारत करवाए ना। अली फिर भी बाहर नहीं आए। बेटियां पर्दे में गई, कहा अंदर आ जाओ। यहाँ से सलमान की रिवायत है। सलमान कहते हैं मैं जब घर में आया ना, मसनद पर नहीं है, रेत पर बैठा था अली। एक जानू पे हसन थे, एक जानू पे हुसैन थे। हसन का मुंह चूम के रोते हैं, हुसैन का गला चूम के रोते हैं। तीनों माँ बाप बेटे रो रहे हैं। सलमान भी रोता हुआ करीब आकर बैठ गया, कदम चूम के कहता है मौला सब्र करे, आप हमें सब्र की तलकीन फरमाते हैं मौला। तुम ना सुनोगे? अली फरमाते हैं सलमान ला अज़ा लहा, फातिमा के लिए सब्र नहीं होता, बतूल के लिए सब्र नहीं होता। इसलिए कदम चूम के कहा मौला बिना गिर बाहर क्यों नहीं आए? रोकर फरमाया पूरे 90 दिन जो मुझसे छुपाती रही, मैंने हुस्न के वक्त में देखा बतूल के 3 जख्म थे जो अली को बाहर नहीं आने देते। सर पे मातम करो, पहला जख्म सुनाता हूँ। मौला फरमाते हैं जब मैं हुस्न दे रहा था मैंने देखा पल मत लो इस वक्त पूरा बदन बतूल का सियाह हो चुका था, नीला हो चुका था। पूछो वजह क्या थी? जब 40 बंदे बतूल के घर दाखिल हुए और कहा इज़रबू फातिमा, 40 कोड़े बुलाते हुए बतूल को मार दे। बात खत्म कर। नहीं काफी है, रो लिया आपने। आगे मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, पढ़ा नहीं जा रहा उस अजमत मसाइब की वजह से। दिल चाहता है कोई थोड़ा रोएगा, कहीं पे हुर्मती बतूल की ना हो जाए। दुआ मांगो तो तुम लारूद रिवायत में कहता हूँ, फरमाते हैं बदन नीला हो चुका था और ताजियारों की वजह से यार खुदा बीबी, खुदा ताजियारे, खुदा मुअज़्ज़बा, खुदा ताजियारे। अली रोकर कहते हैं जिसने मेरा जिगर कबाब किया, वल मिस्मारो दाखिलुन फी सदरिहा, और मैंने देखा सलमान लोहे की